تو یہ ہزاروں نہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ سڑک کی اسمال روڈ کی جو ایک لائن ہے وہ نہیں بلکہ دونوں لائنوں کو مختص کیا گیا ہے۔ راستہ بند ہے لیکن ساری ٹریفک چل رہی ہے۔ بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے کہ لیوی ختم کریں اور یہ جو ناجائز بطہ خوری ہے اس کو ختم کریں۔ کب تک ایسے جاری رہے گا دھرنا؟ ناظرین، جماعت اسلامی کی طرف سے 16 اگست سے پاکستان کے 4 بڑے صوبے اور ان کے دارالحکومت میں دھرنے کا اعلان کرنے کے بعد جماعت اسلامی کے کارکنان اور رہنما لیڈروں سمیت سڑکوں پہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے ملک کے جو چاروں صوبے ہیں ان کے چاروں دارالحکومت کے اہم شاہراہوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہم لاہور شہر میں موجود ہیں اور یہاں پہ چیرنگ کراس کو جماعت اسلامی کے دھرنے کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کے باہر جماعت اسلامی نے اپنا مجمع لگایا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک سٹیج تیار کیا ہوا ہے، ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بھی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ پچھلے کئی روزوں سے یہاں پہ دھرنا چل رہا ہے۔ تو کس طرح سے یہاں پر اس دھرنے میں یہ جو احتجاج کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ شرکاء ہیں جماعت اسلامی کے، کس طرح وقت گزارتے ہیں، یہاں پہ دن کے ٹائم کیا کرتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں، کھاتے کہاں سے ہیں، پیتے کہاں سے ہیں اور کیسے سارا وقت گزارتے ہیں، آئے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس دھرنے کے مقام سے بائیں جانب جو کہ سروس لائن بھی بنتی ہے وہاں پہ کچھ کنٹینر واش روم بنائے گئے ہیں اور پانی کے ٹینکر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں جو کہ اس کنٹینر واش روم کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے جو کنٹینر کے واش روم ہیں یہ 2 سے 3 بنائے گئے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ پینے کا جو پانی ہے اس کے لیے بھی میرے دائیں جانب جو فٹ پاتھ ہیں وہاں پہ بڑے بڑے ایک پانی کے ٹینک رکھے گئے ہیں جہاں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، اور یہاں پہ جو لوگ دھرنے میں شرکت کے لیے آئے ہیں ان کو وہ ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے۔ اس کا جو سٹیج لگا ہوا ہے اس کے سامنے جو اس جلسے کے یا اس دھرنے کے شرکاء ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور اس وقت آپ کو دکھا سکیں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور تقریباً کوئی یہاں پہ 1000 کے قریب جو ہیں اس دھرنے کے شرکاء یہاں پر بیٹھے ہیں، اور یہ 1000 سے 1500 کے درمیان افراد ہیں جو کہ اس جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے، جو اب تک ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کہ سڑک کی اسمال روڈ کی جو ایک لائن ہے وہ نہیں بلکہ دونوں لائنوں کو مختص کیا گیا ہے اس دھرنے کے لیے، اور ابھی تک کوئی اس دھرنے کو روکنے کے لیے یا اس دھرنے کو کہیں اور منتشر کرنے کے لیے کوئی ابھی تک نہیں آیا، جبکہ اس کے اطراف میں سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں جو کہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ سر بتائیے گا کہ کچھ 4-5 دن ہو چکے ہیں ایسے دھرنا جاری ہے، کتنے لوگ آ رہے ہیں، لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، روز نئے لوگ آتے ہیں یا وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ دھرنا اور احتجاج اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ یہ لوگوں کا مسلسل آنا جانا اور نئے لوگوں کا شریک ہونا، نوجوانوں کا شریک ہونا، طالب علموں کا شریک ہونا، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دھرنا عوام کے اندر اپنے اثرات پیدا کر رہا ہے، حکومتوں کے اعصاب کو توڑ رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے کہ عوام سے متعلق ہے۔ ہم نے کوئی جماعت اسلامی کا ایجنڈا نہیں پیش کیا، ہم نے جو ہے کبھی حافظ نعیم الرحمن کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں پیش کیا، ہمارے کوئی ذاتی مفادات کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیداواری لاگت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ زراعت تباہ ہے، تجارت تباہ ہے، صنعت تباہ ہے، روزگار نہیں مل رہا، نوجوان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، منشیات ہے، اور حکومتیں ناکام ہیں جن سے نہ تعلیم چلتی ہے نہ صحت کا نظام چلتا ہے۔ اسی لیے کہ بھی جب پیداواری لاگت بہت بڑھ جائے گی، تیل مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، ٹھیک ہے عالمی منڈی سے جو قیمتیں ہوتی ہیں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو لیوی ہے، ٹیکسز ہیں، ناجائز بطہ خوری ہے، وہ حقیقت میں اس پوری معیشت کی کمر توڑ رہی ہے، اور وہ حکومت بے حس ہے، انہیں معلوم ہے کہ ان کا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ گل چڑے اڑا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک سرپرستی ان کو حاصل ہے اور جاگیردارانہ ذہنیت ہے، مفاد پرستی کی ذہنیت ہے، بڈیرہ شاہی ہے جو عوام کو اپنے شکنجے میں لیے ہوئے ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو جد و جہد اور تحریک ہے حافظ نعیم الرحمن کا، جو عوامی مسائل پر جد و جہد ہے، رنگ لائے گی اور عوام مسلسل بڑھتے جائیں گے۔ اب تو خواتین بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔
تو سر بتائیے گا کہ آپ نے کوئی تعداد کا ایسٹیمیٹ لگایا کہ کتنی تعداد آ چکی ہے اس دھرنے میں؟ دیکھیں نا، آپ کراچی، بلوچستان، خیبر پختونخوا، لاہور کے مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ ہزاروں نہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جو میڈیا پر لوگ مسلسل سن رہے ہیں اور جو اس سے بالکل کنیکٹ ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا جس طرح اس چیز کو پوری طاقت سے پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، یہ کروڑوں لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ اس دھرنے اور اس احتجاج میں مسلسل شرکت کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی ان حالات میں ایسے راستہ بند کرتا ہے، احتجاج دھرنے کرتا ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعت، تو ان کو روکا جاتا ہے۔ آپ کو 4-5 دن ہو گیا، کوئی روکنے نہیں آیا ابھی تک کہ کسی نے کہا نہیں کہ یہ بند کریں؟ میرا خیال ہے کہ وہ روکنا چاہیں تو ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ روک دیں گے؟ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں ہر طبقہ اس بات کو سمجھتا ہے۔ ہم بے دلیل بات نہیں کرتے، بلا وجہ کی بات نہیں کرتے۔ لیکن یہ راستہ بند ہے نا؟ ہمارے کو ذاتی مفادات نہیں ہوتے۔ لیکن راستہ بند ہے۔ راستہ بند ہے لیکن ساری ٹریفک چل رہی ہے، آس پاس میں لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر واقعتاً کوئی لوگوں کو دقت ہوتی تو وہ ہمارے پاس آتے، بلکہ لوگ جو بھی آتے ہیں وہ تحسین کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اور ہم عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہے تو حقیقت میں یہ ہمارے اپنے مسائل کے لیے نہیں ہے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہے۔ ان کا تعاون جو ہے وہ اس جد و جہد کو کامیاب کرے گا۔ سر کب تک ایسے جاری رہے گا دھرنا؟ کب تک ایسے دھرنا جاری رہے گا؟ لاہور میں بند کیا ہوا ہے، پشاور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں جماعت اسلامی کے دھرنے چل رہے ہیں، کب تک ایسے جاری رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب دھرنے اور احتجاج اور تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی جاتی اور نہ ہی وہ دنوں کے مطابق گنے جاتے ہیں۔ حکومت مذاکرات کے لیے رابطے نہیں کر رہی؟ میرا خیال ہے حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کی نوٹیفیکیشن کی تھی اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کو ویلکم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں آپ یہاں آئیں اور یہاں آ کے بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کریں، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑا سیدھا سا مطالبہ ہے کہ لیوی ختم کریں اور یہ جو ناجائز بھتہ خوری ہے اس کو ختم کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی حکومت کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ پیش کرنے کو تیار نہیں۔ سر یہ جو لوگ یہاں پہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ رات کیسے گزارتے ہیں؟ یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہو رہا ہے؟ خیال ہے کہ بھی جماعت اسلامی کے اندر ایک بہترین نظام ہے، لوگ اس میں اثار کرتے ہیں، خود ایک تعاون کرتے ہیں، فنڈز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو زیادہ وسائل دیے ہوتے ہیں وہ اس سلسلے میں زیادہ لوگوں کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہی جماعت اسلامی کی جمہوریت کا حسن ہے اور اس میں ایک باہمی مل کے سب کا یہ حسن ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان ایک باہمی تعاون کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔